اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک گرزن ایجوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب میں خوش آمدید۔ سال اول کے طلباء السلام علیکم، میں ہوں ملک خالد حسین ساجد، اور آج ہم تیسری نظم پڑھ رہے ہیں اور اس کا ٹاپک ہے تسلیم و رضا، جس کے شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی۔ یہاں پر ایک خاص بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہماری درسی نظام میں دو نام چل رہے ہیں، ایک چل رہا ہے نذیر اکبر آبادی اور دوسرا چل رہا ہے اکبر الہ آبادی۔ یہاں پر بچے اکثر کیا کرتے ہیں، نذیر اکبر آبادی کو اکبر الہ آبادی کہہ دیتے ہیں اور اکبر الہ آبادی کو نذیر اکبر آبادی کہہ دیتے ہیں، جب کہ آپ نے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے، جب کہ اکبر الہ آبادی کو لسان الاثر کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اور جب یہ بات ذہن میں رہے گی تو آپ یقینی طور پر نذیر اکبر آبادی کے نام کو نہیں بولیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں پہلا بند۔ پہلے بند میں شاعر کیا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں ہر دام میں ہر حال میں خوش ہیں، گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں، افلاس میں ادوار میں اقبال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو مصرع بار بار ریپیٹ کیا جائے اسے کہا جاتا ہے ٹیپ کا مصرع۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ٹیپ کا مصرع، بار بار دہرایا جائے گا یہ مصرع، اس لیے اس مصرع کو ہم نے ٹیپ کے مصرع کے طور پر ذہن میں رکھنا ہے۔ اب جہان لغت کے تحت ہم نے اس کے مشکل میننگز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فقر، جس کو ہم عاجزی بھی کہہ سکتے ہیں، غریبی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دام، قیمت، عام طور پر ہم ایک جملہ بولتے ہیں اس چیز کے دام کیا ہیں، قیمت۔ مال، دولت۔ بے زر، دولت چھین لینا، عزت چھین لینا۔ احوال، حال کی جمع یعنی حالات۔ افلاس، تنگ دستی کا زمانہ، نہایت غربت کا زمانہ۔ ادبار، زوال، برا وقت۔ اقبال، عروج، ترقی کا زمانہ۔ اب میننگ تو ہماری ذہن میں آ گئے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ شاعر اس بند میں ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، اس کو ہم بنیادی فلسفہ کے تحت دیکھیں۔ تو شاعر کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو عاجزی اور غریبی میں بھی رضائے الہی جان کر خوش رہتے ہیں، وہ ہر قیمت پر ہر کام میں اور ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات انہیں عطا کرتی ہے تو وہ اس کی راہ میں بانٹ کر خوش ہوتے ہیں، اگر اللہ کی ذات دولت چھین لے تو اللہ کی رضا جان کر خاموش رہتے ہیں، وہ ناراضی اور شکوے کا اظہار کرنے کی بجائے راضی رہتے ہیں، اگر زندگی میں تنگ دستی آ جائے تو گھبراتے نہیں ہیں، اللہ نے اقبال اور عزت عطا کر دی تو مغرور نہیں ہوتے، اس لیے اللہ کے نیک بندے ہر حالت میں اور ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ پورے کے پورے بند کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ بنیادی فلسفہ لکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ممتحن پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے بنیادی فلسفے کو لازمی پڑھتا ہے۔ اگر آپ کا بنیادی فلسفہ ٹو دی پوائنٹ ہے اور پورے بند کا احاطہ کر رہا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹ وہ یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اس کا تفہیم مکمل طور پر ہے اور وہ اس کی ایکسپلیشن بھی ٹھیک کرے گا۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو شاعر پہلے مصرع میں کہتے ہیں جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں۔ لفظ فقر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے الفقر فخری والفقر منی۔ پھر غور سے سنیں،
الفقر فخری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ یعنی شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ غریبی کی حالت میں، عاجزی کی حالت میں زندگی گزار لینا سیکھ لیتا ہے، وہ زندگی کے تمام مراحل میں خوش رہنا سیکھ لیتا ہے، کیونکہ زندگی کو کرنا سب سے مشکل غربت میں ہے۔ جب انسان پر کڑا وقت ہوتا ہے، انسان مصیبت میں ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر راضی رہ کر زندگی گزارنا ہی اصل زندگی۔ دوسرے مصرے میں دیکھیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو جو کام بھی دیا جاتا ہے وہ ڈیوٹی سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے جھاڑو دینا ہے تو وہ جھاڑو دینے کو بھی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے آپ نے کرسی پر بیٹھنا ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ یعنی وہ ہر حالت میں کام ایمانداری سے کرتے ہیں، ہر دام، ہر قیمت پر کام کرنے کے لیے اس کو جتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے، جتنا ہی ٹائم کیوں نہ دینا پڑے، وہ ٹائم دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز، ہر حال میں خوش رہے، کوئی بھی کنڈیشن آ جائے، حالات کیسے ہی کیوں نہ آ جائیں، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی اصل زندگی ہے۔ اس لیے تو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے ہمیں بڑا خوبصورت پیغام دیا تھا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے اپنے بیٹے جوید اقبال کے نام جوید نامہ میں انہیں پیغام دیا تھا، جو کہ مجموعی طور پر پورے عالم اسلام کے نوجوانوں کے لیے ہے۔ اس لیے تیسرے مصرے کی طرف آتے ہیں، گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں۔ یہاں پر یار سے مراد استعارہ ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں مال دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی چھیننے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دولت عطا کرتی ہے تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی دولت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ دولت کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، اور اگر ہم اللہ کی راہ میں تقسیم کریں گے تو اللہ نے وعدہ دیا ہوا ہے کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں اور زیادہ دوں گا۔ اس لیے وہ لوگ اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ شکر کرنے سے اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ اس لیے وہ لوگ اور اللہ کی راہ میں بانٹتے ہیں، اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات انہیں اور زیادہ عطا کرے گی۔ چوتھے مصرے کی طرف آتے ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں۔ بے زر کرنا، دولت چھین لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کامل اختیار والی ہے۔ وہ انسان کو دولت بھی عطا کر دیتی ہے، دولت چھین بھی لیتی ہے، امیر بنا بھی دیتی ہے، غریب کر بھی دیتی ہے، اقتدار کی سیڑھی پر چڑھا بھی دیتی ہے اور اقتدار کی سیڑھی سے اتار بھی دیتی ہے۔ اس لیے ہم ہر طرح کی امثال اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کسی بندے سے مال و زر چھین لیتی ہے تو وہ اللہ کی ذات کے حضور شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، کبھی یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ تو نے یہ کیا کیا، اے اللہ تو نے یہ کیا کیا، تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا، نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دینے والی ذات وہ ہے، اگر اس نے دیا ہے تو اس کی عطا ہے، اگر اس نے ہم سے لیا ہے تو یہ اس کا امتحان ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ایسے نیک بندوں کے بارے میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں ذکر کیا تھا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یعنی ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ جب ہم ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو یقینی طور پر ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک تو اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے گی، اور دوسرا ہم لوگوں کے اندر مقبول ہو جائیں گے۔ اور اب آتے ہیں آخری شعر کی طرف، افلاس میں ادبار میں اقبال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ یہ ٹی مصرع ہے۔ افلاس کہتے ہیں
افلاس تنگ دستی کا زمانہ، ادوار زوال، اقبال عروج۔ جب انسان پر تنگ دستی، جب برا وقت آتا ہے تو وہ پھر بھی اللہ کی ذات سے شکوہ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ برا وقت بھی اللہ کے حکم سے آیا ہے، برا وقت بھی اللہ کے حکم سے آیا ہے اور یہ اللہ کے حکم سے ہی ٹلے گا، اس لیے وہ برے وقت کے ٹلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کوئی وقت بھی ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، جس طرح سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، چلتا چلتا مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، لیکن اس دوران میں وہ مشرق سے مغرب تک کا سفر طے کرتا ہے، ایسے ہی انسانی زندگی نشیب و فراز کے مجموعے کا نام ہے۔ کبھی انسان کی زندگی پر بہار ہوتی ہے، کبھی خزاں آ جاتی ہے، کبھی بہار ہوتی ہے، کبھی خزاں آ جاتی ہے، کبھی اچھا وقت ہوتا ہے، کبھی برا وقت ہوتا ہے۔ تو انسان کو برے وقت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ برا وقت ہمیشہ نکل جاتا ہے۔ ہاں، ضبط کرنے سے، صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ریوارڈ دیتی ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ افلاس میں، ادوار میں اور اقبال میں، یہ عروج کے زمانے میں بھی خوش ہوتے ہیں۔ انہیں اگر اقتدار عطا کر دیا جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اقتدار دینے والا بھی تو ہے، اور ایک وقت میں ہم پس رہے تھے تو ہمیں آزمانے والا بھی تو تھا۔ اس لیے وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو اللہ کی خاطر ہر حالت میں خوش رہتے ہیں۔ اس لیے تو ایک شاعر نے اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے بڑی خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو فقر کی دولت سے ہے مامور ہمیشہ، جو فقر کی دولت سے ہے مامور ہمیشہ، وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے۔ وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے۔ اب دیکھو، ایک ایک مصرے کو ہم نے ایکسپلین کر دیا، اب ہم مجموعی تاثر دیں گے۔ ہر شعر کی تشریح کرتے ہوئے یا ہر بند کی تشریح کرتے وقت آپ نے لاسٹ پہ ایک تھیوری پیش کرنی ہے کہ آپ نے اس بند کو یا اس شعر کو کیسے سمجھا ہے۔ تو آپ نے ایک تھیوری پیش کرنی ہے۔ وہ تھیوری یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے حالت فقر میں بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہر حال میں، ہر قیمت میں اللہ کی خاطر خوش ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں عطا کرتی ہے تو اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چھین لیتی ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اگر انہیں زوال دے، عروج دے، وہ دونوں حالتوں میں خوش رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں خوش رہنا ہے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہم انسانوں کو آزماتے ہیں اولاد کے ذریعے، رزق کے ذریعے، دولت کے ذریعے اور حکومت اقتدار کے ذریعے۔ تو اس لیے ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے۔ گو ہم پورا نہیں اتر سکتے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر ہر حالت میں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ یہ تیری ہی عطا ہے، اگر میں نے کچھ کیا ہے تو تیرے فضل سے کیا ہے، اگر مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا ہے تو اس میں میرا اپنا قصور ہے، اس لیے مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہے، اور جب ایسے لوگ اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو انہیں بارگاہ عزتی میں مقبولیت ملتی ہے، اور وہ اللہ کے برگزیدہ اور مقبول ترین بندے قرار پاتے ہیں۔ تو بیٹا، یہ بند ہم نے پڑھ لیا، اس بند کو آپ نے اچھے انداز میں ایکسپلینیشن سیکھنے کے لیے اپنی ہیلپنگ بک شمع سرمایہ اردو کو کنسلٹ کرنا ہے، اور وہاں سے نکال کر تفصیلاً اس بند کی تشریح کا مطالعہ کرنا ہے، بار بار مطالعہ کرنا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ خیالات بار بار گھومیں، اور جب یہ خیالات آپ کے ذہن میں بار بار گھومیں گے تو یقینی طور پر آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ کل اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، جس میں ہم اسی نظم کا دوسرا بند پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی تفہیم کوشش کریں گے۔ السلام علیکم